باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ ناظرین، میں شکر گزار ہوں کیتھولک ٹی وی کا، جنہوں نے آج کے اس ٹاپک پہ جس پہ ہم آج بات کریں گے مدعو کیا تاکہ زیارت مقدسہ مریم باد کے حوالے سے مقدسہ مریم کی تعظیم، اس کی عقیدت اور اس سے محبت کے بارے میں آج بات کی جائے، جبکہ خصوصی طور پر ملک پاکستان کے اندر ہم زیارت کے اس ماحول کو مختلف معنی دے رہے ہیں۔ پاکستان کے اندر زیارت منانا، اسے مختلف معنی دینا، کلام مقدس کی روشنی میں ہم آج دیکھیں گے کہ کیتھولک کلیسیا، کیتھولک ایمان کے لوگ زیارت مقدسہ مریم پاکستان میں ہو یا پاکستان سے باہر دنیا کے کسی بھی ملک میں مقدسہ مریم کی زیارت منائی جاتی ہے تو کلام مقدس کی روشنی میں اس کے کیا معنی ہیں۔ بے شک ہم باہر محلوں میں، اپنی گلیوں میں، اپنے گھروں میں مختلف قسم کی آوازیں، مختلف قسم کے خیالات سنتے ہیں، مختلف قسم کی باتیں سننے میں آتی ہیں، لیکن آج جس ٹاپک پہ ہم بات کر رہے ہیں وہ تمام باتیں آج کے ٹاپک میں خدا کا کلام انہیں کلیئر کرے گا۔ اس لیے بہت لازم ہے کہ ہم آج اس ٹاپک کو سننے کے لیے میری گزارش ہے کہ آپ اپنے پاس خدا کا کلام رکھیں اور خدا کے کلام کا مطالعہ کریں، اسے سیکھیں خداوند کے کلام کے اندر میں سے، تاکہ ہم زیارت مقدسہ مریم کو اور بھی بہتر طور پر کلام مقدس کی روشنی میں جان سکیں، سمجھ سکیں اور اسے اپنے ایمان کا حصہ بنا سکیں۔ تو بہت لازم ہے کہ ہم کلام مقدس میں سے ایک تلاوت پڑھیں گے اور اس تلاوت کو اس نظر سے پڑھیں گے جبکہ لوگ زیارت مقدسہ مریم کے بارے میں اسے بت پرستی کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں، اور یہ بھی آج کل سننے میں آ رہا ہے کہ یہ ماں جو ہے وہ بت پرستی کا ماں شروع ہو چکا ہے۔ تو ہم کلام مقدس کی روشنی میں کیتھولک ایمان کے مطابق اور بائبل مقدس کے لوگ ہونے کے ناطے سے ہم آج اس میں دیکھیں گے کہ بائبل مقدس کے لوگ بت پرستی کرتے ہیں یا بائبل مقدس کے لوگ بت پرستی نہیں کرتے۔ اس لیے بہت لازم ہوگا کہ ہم ایک حوالہ جسے غلط طریقے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے اور غلط طریقے کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے، اسی حوالے کو آج ہم ایک دفعہ پھر پڑھیں گے اور اسی کی بیس میں ہم پوری بات اسی کی بیس میں کریں گے، اور وہ حوالہ ہے خروج کی کتاب، اس کا 20واں باب اور اس کی پہلی چند آیات کی تلاوت جو ہے وہ کی جائے گی۔ کلام مقدس میں یوں لکھا ہے پہلی آیت میں، تب خداوند نے کلام کر کے یہ سب باتیں فرمائیں، میں خداوند تیرا خدا ہوں جو تجھے ملک مصر یعنی جائے غلامی سے نکال لایا، تیرے لیے میرے حضور کوئی دوسرا معبود نہ ہو، تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی چیز یا کسی چیز کی صورت جو اوپر آسمان پر یا نیچے زمین پر یا زمین کے نیچے پانی میں ہے مت بنا، تو انہیں سجدہ نہ کرنا اور نہ ان کی خدمت کرنا، کیونکہ میں خداوند تیرا خدا خدائے غیور ہوں، اور جو مجھ سے عداوت رکھتے ہیں ان کے باپ دادا کی بدکاریوں کی سزا میں ان کی اولاد کو تیسری چوتھی پشت تک دیتا ہوں، اور جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں اور میرے احکام کو مانتے ہیں ان پر میں 1000 پشت تک رحم کرتا ہوں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ مسیح خداوند میں میرے عزیزو، کیتھولک ایمان کے ناظرین جو کیتھولک ٹی وی پر مختلف لیکچرز، مختلف ٹاک شو دیکھتے ہیں اور اپنے ایمان کو بڑھاتے ہیں، آج کی اس تلاوت کی روشنی میں ہم مقدسہ مریم کی زیارت کو بت پرستی کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔
بائبل مقدس کے لوگوں کو خدا کیا کہتا ہے، اسی تلاوت کو غلط طریقے کے ساتھ کس طرح سے پیش کیا جاتا ہے۔ میرے خیال میں یہ بات بڑی اچھی واضح ہونی چاہیے کہ پہلی بات کہ اسے غلط طریقے کے ساتھ پیش کس طرح سے کیا جاتا ہے، وہ بات پہلے کلیئر ہونی چاہیے تاکہ بات کی سمجھ آئے۔ اکثر اوقات ہم جہاں کہیں بھی اس حوالے کو سنیں گے تو اس حوالے کو توڑ کر پیش کیا جاتا ہے، اور یہ اس حوالے کو شروع سے نہیں، اس کے درمیان سے اسے شروع کرتے ہیں اور درمیان سے شروع کر کے اسے پیش کر دیتے ہیں اور ذہنوں کو خراب کر دیا جاتا ہے۔ جو پیش کرنے والے لوگ ہیں، جو اپنی مرضی سے کلام پیش کرتے ہیں، وہ اسے پیش کرتے ہیں چوتھی آیت سے شروع کرتے ہیں، جبکہ یہ حوالہ پہلی آیت سے شروع ہوتا ہے، اسے چوتھی آیت سے شروع کرتے ہیں، اور چوتھی آیت یہ ہے، تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی چیز یا کسی چیز کی صورت جو اوپر آسمان میں یا نیچے زمین پر یا زمین کے نیچے پانی میں ہے مت بنا۔ چوتھی آیت سے اس بات کو شروع کرتے ہیں جو ذہنوں کو خراب کرتی ہے اور جو ایمان کو ڈاواڈول بنانے کے لیے بہت اچھی ثابت ہوتی ہے۔ لیکن میرے عزیزو، ہم کلام مقدس کو توڑ کر پڑھنا، توڑ پھوڑ کر پیش کرنا اور اپنے معنی دینا اور اپنے مطلب کے لیے استعمال کرنا، یہی ہماری سب سے بڑی کمزوری ہے اور غلطی ہے۔ اس لیے میں آج آپ کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ ہم اس تلاوت کو، اس حوالے کو اگر پہلی آیت سے پڑھیں اور اسے سمجھنے کی کوشش کریں تو پتہ چلے گا کہ بائبل مقدس کے لوگ بت پرستی نہیں کرتے۔ تو سب سے پہلے لفظ بت کا مطلب سمجھ جانا چاہیے تاکہ اگلی بات کی سمجھ آئے۔ بت لفظ کا مطلب ہے بتلان، اور بتلان کا مطلب ہے جھوٹ، اور بت وہ چیز ہے جس کے پیچھے کوئی تاریخ یا حقیقت یا کوئی ایسی شخصیت واقعہ نہ ہو، اسے بت کہتے ہیں، جو خیالی طور پر بنایا جائے۔ جیسے ہارون نے جو بت بنایا تو اس نے ایک مینڈا بنایا، ایک بچڑا بنایا، اور اس نے خیالی بچڑا بنایا جس کی انہوں نے پرستش کی، اور اس پرستش کو بت پرستی کہا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر ہم ان شخصیات کو جو تاریخ میں گزری ہوئی شخصیات ہیں، اگر ہم انہیں بت کہتے ہیں، ہم خود جھوٹ بولتے ہیں۔ ہم اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ یہ اگر اس شخصیت کو بت کہہ دیا جائے تو اس بات کا انکار ہے کہ یہ شخصیت تاریخ میں نہیں گزری اور یہ شخصیت تاریخ کا حصہ نہیں ہے۔ اس لیے ہم کسی بھی صورت میں اس شخصیت کو، اس ہستی کو جو تاریخ میں گزر چکی ہے، ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے اور نہ اسے بت کہہ سکتے ہیں، کیونکہ بت کا مطلب ہے بتلان اور بتلان کا مطلب ہے جھوٹ۔ اس لیے ہم اس نظر سے خروج 20 باب جو ہماری آج کی گفتگو کا بنیادی سبق ہے، بنیادی حوالہ ہے، ہم اسے آیت بہ آیت اس کی سٹڈی کریں گے اور سمجھ آئے گی کہ ہم واقعی کون سے لوگ ہیں اور ہم کیسے لوگ ہیں اور ہم کیا کرتے ہیں، کس طرح سے ہمیں کرنا چاہیے۔ اور یہ حوالے خروج کی کتاب، اس کی جو پہلی 5 آیات ہیں وہ ہماری رہنمائی کریں گی۔ پہلی آیت ایک دفعہ پھر نکالیں گے اور دیکھیں گے، تب خداوند نے کلام کر کے یہ سب باتیں فرمائی، میں خداوند تیرا خدا ہوں جو تجھے ملک مصر یعنی جائے غلامی سے نکال لایا۔ یہ 2 پہلی آیات خداوند نے اپنے متعلق کہیں۔ تب خداوند نے اپنا تعارف پیش کیا، اپنے بارے میں بتایا کہ میں تمہارا کون سا خدا ہوں۔ خداوند نے بتایا میں تمہارا وہ خدا ہوں جو تمہیں مصر کی غلامی سے یعنی جائے غلامی سے تمہیں نکال لایا۔ میں جو تم سے اب باتیں کرنے والا ہوں، تم سے کچھ کہنے والا ہوں، میں کون ہوں۔ سو خدا پہلے اپنا تعارف پیش کرتا ہے اور اس کے بعد ایک بہت بڑے واقعہ کی بابت، ایک بہت بڑی تعلیم کی بابت خداوند انہیں تعلیم دیتا ہے اور ان سے بیان دیتا ہے اور ان سے یہ کہتا ہے۔ خداوند نے ان اسرائیل قوم کے ساتھ یہ بات کی اور کہا 3 آیت میں، تیرے لیے میرے حضور کوئی
دوسرا معبود نہ ہو۔ تیسری آیت ہے، خداوند فرماتا ہے کہ تیرے لیے میرے حضور کوئی دوسرا معبود نہ ہو۔ اس آیت کو پڑھا نہیں جاتا، ہم چوتھی آیت کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، تیسری کو چھوڑ دیتے ہیں، پہلی کو چھوڑ دیتے ہیں، دوسری کو چھوڑ دیتے ہیں، اور اس چوتھی آیت سے شروع کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے سمجھ نہیں آ رہی۔ تیسری آیت ہے، خداوند جو جائے غلامی سے نکال لایا، وہ کہتا ہے میری حضوری کے اندر، میرے حضور میں کوئی دوسرا معبود نہ ہو۔ بائبل مقدس کے اندر، پوری بائبل مقدس کے اندر 3 لفظ معبودوں کے لیے استعمال کیے گئے ہیں، جس کی بابت خداوند نے منع کیا ہے۔ آج خروج کی کتاب اس کے 20ویں باب کی 3 آیت میں جس معبود کو منع کیا گیا ہے اسے دوسرے کا نام دیا گیا ہے، یعنی دوسرا معبود منع ہے۔ بائبل مقدس کے اندر جو باقی 2 لفظ اور استعمال کیے گئے، اگر پروٹسٹنٹ بائبل کا مطالعہ کریں تو وہاں پر لفظ استعمال کیا گیا ہے غیر معبود نہ ہو، یعنی دوسرا معبود نہ ہو، غیر معبود نہ ہو، اور تیسرا لفظ جو استعمال کیا گیا بائبل مقدس میں وہ ہے اجنبی معبود نہ ہو۔ یعنی یہ 2-3 لفظ جو ہیں پوری بائبل مقدس میں ہمیں ملتے ہیں، جو ثابت کرتے ہیں کہ خدا نے اگر کسی معبود کو منع کیا ہے، اگر کسی معبود کے بنانے کو منع کیا ہے، خواہ وہ آسمان کا ہو خواہ زمین کا ہو، تو وہ معبود کون سا معبود ہے؟ وہ دوسرا معبود ہے، وہ غیر معبود ہے، وہ اجنبی معبود ہے، جس کی بابت خداوند نے جس نے مصر کی غلامی سے انہیں چھڑایا، نکال لایا، اس نے کہا کہ میرے حضور کوئی دوسرا معبود نہ ہو۔ جسے منع کیا گیا، ہم ہر بات کو مکس کر دیتے ہیں، ہر ایک بات کو آپس میں ملا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے سمجھ نہیں آتی۔ سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اسے آیت بائی آیت اسے سمجھیں گے تو پھر سمجھ آئے گی کہ زیارت مقدسہ مریم جب ہم جاتے ہیں زیارت کے لیے، کیا وہ زیارت میں جس شخصیت کے پاس ہم جاتے ہیں، جس شخصیت کے سامنے ہم کھڑے ہوتے ہیں، جس شخصیت کو ہم سلام کرتے ہیں، یا جس شخصیت کی سفارش پانے کے لیے ہم پہنچتے ہیں، کیا وہ دوسرا معبود ہے، یا وہ غیر معبود ہے، یا وہ اجنبی معبود ہے، یا اسے بت کہنا چاہیے؟ تو کلام مقدس کی روشنی میں اگر ہم اسے اور گہرے طور سے دیکھیں تو مقدسہ مریم نہ تو دوسرا ہے، نہ وہ غیر ہے، نہ وہ اجنبی ہے، وہ خدا کی ماں ہے، خدا کے بیٹے کی ماں ہے۔ اس لیے اسے دوسرا کہنا، غیر کہنا، اجنبی کہنا، یہی ایک بہت بڑا گناہ ہے، جس سے نجات دہندہ پیدا ہوتا ہے اسے آج غیر کہہ دیا جائے، معبود کہہ دیا جائے، اسے دوسرا کہہ دیا جائے، یا اجنبی کہہ دیا جائے، تو یہی بذات خود ہی بہت بڑا گناہ ہے۔ اس لیے ہم کلام مقدس میں اس بات کو واضح طور پر سیکھیں گے کہ خدا نے اگر کوئی چیز منع کی ہے تو وہ دوسری ہے، وہ غیر معبود ہے، وہ اجنبی ہے۔ اپنے بارے میں خدا نے کوئی ایسی بات نہیں کہی۔ اس لیے اگر ہم اسی آیت کو، اگر سب کچھ خدا منع کرتا، اس بات پر بھی غور کر لیتے ہیں، اگر سب معبودوں کے لیے اپنے بارے میں بھی، اپنے لوگوں کے بارے میں بھی اور غیروں کے بارے میں بھی اگر خدا منع کرتا، سب کے بارے میں، بنانے کے بارے میں منع کرتا، تو خداوند کو اس لفظ کے استعمال کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اب وہ غیر کا لفظ یا دوسرا لفظ استعمال نہ کرتے، بلکہ خداوند صرف یہ فرماتے کہ میرے حضور تو معبود نہ بنانا، دوسرا لفظ نہ آتا، غیر لفظ نہ آتا، بلکہ صرف اور صرف یہ کہا جاتا کہ میرے حضور کو تو کوئی معبود نہ بنانا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ اس نے اپنے بارے میں بھی اور اپنے لوگوں کے بارے میں بھی یہ کہا کہ کوئی بھی معبود نہیں بنانا، جبکہ کلام مقدس میں جو منع کیا گیا وہ یہ واضح ہے، واضح طور پر منع کیا گیا ہے، اور جو واضح طور پر معبود بنانا منع کیا گیا ہے وہ غیر ہے، اجنبی ہے، اور دوسرا معبود کے بارے میں کہا گیا، اور خداوند نے اس کی بابت کہا خواہ وہ آسمان کا ہو یا زمین کا،
یا زمین کے نیچے کا کیوں نہ ہو اسے بنانا منع ہے، اور یہ غیر معبودوں کی بابت خداوند نے فرمایا ہے۔ اگر ہم اپنے چرچز میں چلے جائیں بڑے محبت سے اور پوزیٹیو مائنڈ لے کر اگر کسی بھی چرچ میں چلے جائیں تو آپ چرچ میں جا کر ذرا نظر دوڑائیں اور دیکھیں کہ وہاں پر غیر کون کون سا ہے۔ اگر خداوند یسوع مسیح کا مجسمہ وہاں پہ موجود ہے تو آپ یسوع مسیح کو غیر کہہ رہے ہیں۔ اگر مقدسہ مریم کا مجسمہ وہاں پر موجود ہے تو آپ اسے غیر کہہ رہے ہیں۔ آپ کس کو غیر کہہ رہے ہیں؟ جبکہ کلام مقدس کی تعلیم جو ہے وہ غیروں کے متعلقہ ہے، اپنوں کے بارے میں نہیں ہے۔ غیروں کے بارے میں بنانا اور سجدہ کرنا اور ان کی عبادت کرنا منع کیا گیا ہے، لیکن ہم میں جو لوگ آ کر بتاتے ہیں اور جو لوگ گھروں میں جا کر مختلف قسم کی تعلیم دے رہے ہیں، ان کے درمیان اپنوں کی اور غیروں کی کوئی تمیز نہیں رہی۔ ان کے نظر میں اور ان کے سامنے نہ کوئی اپنا رہا اور نہ کوئی غیر رہا۔ ان کے لیے اپنے بھی غیر اور غیر تو ہے ہی غیر، لیکن ان کے اندر اپنے اور غیروں کی تمیز تک نہیں، جس کی وجہ سے وہ ہر بات کو مکس کر کے ہر ایک چیز جو ہے وہ منع کر رہے ہیں۔ اس لیے جو کلام مقدس منع کرتا ہے اور کلام مقدس کی روشنی میں جو چیز منع ہے ہمیں اس کے مطابق چلنا ہے۔ اور کیتھولک کلیسیا، کیتھولک ایمان کے لوگ 2000 سال سے اس بات پر کارآمد ہیں، اس بات پر چل رہے ہیں، اور 2000 سال سے وہ اس عقیدت کے ساتھ چل رہے ہیں کہ وہ مقدسہ مریم کی بھی عقیدت کرتے ہیں، وہ مقدسین کی بھی عقیدت کرتے ہیں، وہ مجسمے کو پیش بھی کرتے ہیں، مجسمہ رکھتے بھی ہیں۔ اور کیوں رکھتے ہیں؟ کیونکہ یہ غیر نہیں ہے، یہ اپنے ہیں، اور غیر منع ہے، اپنے منع نہیں کیے گئے۔ اس لیے مجسمہ رکھنا، مقدسہ مریم کا مجسمہ رکھنا یا کسی مقدس کا مجسمہ رکھنا کلام مقدس کی روشنی میں کسی بھی صورت میں یہ منع نہیں ہے۔ میں اگلی آیت میں جاؤں گا تاکہ بات اور واضح ہو۔ اگر یہ گناہ ہے، اگر یہ گناہ ہوتا تو کلام مقدس میں یہ لکھا ہے، کیونکہ اس کی 5ویں آیت میں، کیونکہ میں خداوند تیرا خدا خدائے غیور ہوں، اور جو مجھ سے عداوت رکھتے ہیں ان کے باپ دادا کی بدکاریوں کی سزا میں ان کی اولاد کو 3ری 4تھی پشت تک دیتا ہوں۔ اب ناظرین اس بات پر غور کریں، کلیسیا کو 2000 سال گزر گئے ہیں، اور ہم اتنا عرصہ گزرنے کے بعد ہماری 3ری اور 4تھی پشت نہیں گزری، جس میں خدا نے، اگر ہم خدا کے خلاف رہے، خدا کے ساتھ عداوت رکھی، اگر خدا کے کلام کے مطابق نہ کیا تو یہ 4تھی اور 3ری اور 4تھی پشت تک سزا ملنی تھی اور اس کا نام و نشان ختم ہو جانا تھا۔ لیکن آج تک یہ اپنی جگہ پر قائم ہے، بلکہ یہ بڑھ رہی ہے، بلکہ یہ اس میں بہت سارے لوگ شامل ہو رہے ہیں، بہت سارے لوگ دوسرے ایمانوں کو چھوڑ کر اس ایمان کے اندر شامل ہو رہے ہیں۔ کیوں شامل ہو رہے ہیں؟ کیوں یہ ختم نہیں ہوئی؟ خدا نے 3ری اور 4تھی پشت تک اسے ختم کیوں نہیں کیا؟ اور اس لیے نہیں کیا کیونکہ یہ خدا کے کلام کے مطابق ہے، چلتے ہیں، یہ خدا کے کلام کے خلاف نہیں چلتے۔ جو کلام مقدس کی تعلیم ہے اسی کے مطابق یہ آج تک چل رہے ہیں، اور اسی کے مطابق یہ مجسمے بھی بناتے ہیں، ان کے سامنے کھڑے بھی ہوتے ہیں، سلام بھی پیش کرتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں، ایمان کی روح سے اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ان میں سے کوئی غیر نہیں ہے۔ غیر معبود کیا ہوتے ہیں؟ غیر معبود ہوتے ہیں جو ہارون نے بنایا، وہ غیر معبود ہیں۔ اور غیر معبودوں کی بابت ہمیں منع کیا گیا ہے۔ کسی بھی چرچ کے اندر اور کسی بھی کیتھولک عبادت گاہ کے اندر آپ کو کوئی بھی غیر معبود نہیں ملے گا۔ آپ اس کا تجربہ کر کے دیکھیں۔ باتیں کرنا یہ علیحدہ بات ہے، جھوٹ میں بات کرنا یہ علیحدہ بات ہے، تجربے سے بات کرنا یہ علیحدہ بات ہے۔ آپ کسی بھی کیتھولک عبادت گاہ میں، کسی بھی ہیکل میں، چرچ میں جائیں اور وہاں پر آپ کو کوئی بھی غیر معبود نہیں ملے گا، کیونکہ غیر معبود منع کیے گئے ہیں
اور غیر معبود کسی بھی چرچ کے اندر موجود نہیں ہے، سب اپنے ہیں۔ اور سب اپنے کون ہیں؟ جنہوں نے جو مسیح یسوع کے پیروکار تھے، مقدسین ہیں، خود یسوع مسیح ہے، اس کی ماں مقدسہ مریم آپ کو چرچ کے اندر ملیں گے، سب اپنے ملیں گے، لیکن غیر معبود آپ کو کسی بھی صورت میں وہاں پر نہیں ملے گا۔ اس لیے بہت لازم ہے کہ ہم اس بات کو جانیں، سمجھیں اس حوالے کو، یہ حوالہ کہتا کیا ہے۔ اگر کلام مقدس کی روشنی میں اور آگے تھوڑا سا چلیں تو ہمیں بہت ساری رہنمائی مل سکتی ہے۔ خروج کی کتاب اس کا 23واں باب اور اس کی 13ویں آیت پڑھیں گے، جہاں پر بھی یہ ذکر ملے گا کہ خداوند نے کن معبودوں کو بنانے کے لیے منع کیا ہے۔ اس کی 13ویں آیت میں یہ لکھا ہے، اور سب کچھ جو میں نے تم سے کہا ہے تم مانو، کسی دوسرے معبود کا تو نام تک نہ لینا اور نہ وہ تیرے منہ سے سنا جائے۔ خداوند نے غیر معبودوں کی یہاں تک پابندی عائد کی ہے، بائبل مقدس کے لوگوں پر غیر معبودوں کے لیے اتنی بڑی پابندی عائد کی ہے کہ خروج 23 باب اور اس کی 13ویں آیت میں لکھا ہے کہ تو میرے سب حکموں کو ماننا اور تیرے منہ پہ کسی غیر معبود کا نام بھی نہ آئے اور نہ تیری زبان سے کسی غیر معبود کا نام سنا جائے۔ اتنی بڑی پابندی ہے، لیکن یہ پابندی کن کے لیے ہے؟ غیر معبودوں کے لیے ہے، اپنوں کے لیے نہیں، یسوع مسیح کے لیے نہیں، مقدسہ ماں مریم کے لیے نہیں ہے، یہ غیر معبودوں کے لیے یہ پابندی عائد ہے کہ تیرے منہ سے غیر معبود کا نام سنا بھی نہ جائے اور یہ تو اس کا پابند رہنا۔ تو اگر ہم اپنوں کو بھی غیر ہی کہنا شروع کر دیں تو پھر ہم کون ہوئے؟ ہم اپنوں کو بھی غیر ہی بنا لیں تو پھر ہم کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے ہم اپنوں کو بھی غیر جب کہتے ہیں تو ہمارا بھی اپنا کوئی نہیں ہے، ہم خود بھی غیر ہیں۔ اس لیے اس بات کی تمیز کرنا، سمجھنا، جاننا کہ ہمارے کون ہیں، غیر کون ہے، کلام مقدس اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ خروج کی کتاب اس کا 34واں باب اور اس کی 13ویں آیت میں بھی ہم ایک دفعہ پڑھتے ہیں کہ 34ویں باب میں بھی خدا کن بتوں کی بابت اور کن معبودوں کی بابت خداوند فرماتا ہے۔ 13ویں آیت میں لکھا ہے، 34ویں باب کی 13ویں آیت، بلکہ ان کی قربان گاہوں کو ڈھا دے، ان کے ستونوں کو توڑ اور ان کے کھمبوں کو کاٹ ڈال، تو کسی دوسرے خدا کو سجدہ نہ کرنا، تو کسی دوسرے خدا کو سجدہ نہ کرنا، اس لیے کہ خداوند جس کا نام غیور ہے وہ غیور خدا ہے۔ اس آیت کے اندر خروج اس کا 34واں باب اور اس کی 13ویں اور 14ویں آیت میں یہ لکھا ہے کہ تو کسی دوسرے خدا کو سجدہ نہ کرنا۔ اب ہم زیارت مقدسہ مریم پر ہم کس خدا کو سجدہ کرتے ہیں؟ جتنے لوگ بھی مریم بعد زیارت پہ جاتے ہیں، کیونکہ ہم لوکلی سطح پہ بات کرتے ہیں، پاکستان کی بات کرتے ہیں، پاکستان کے اندر ہم ایک نیشنل زیارت مناتے ہیں مریم بعد میں، اور جتنے لوگ وہاں پہ جاتے ہیں خروج 34ویں باب اور اس کی 13ویں اور 14ویں آیت کی روشنی میں ہم وہاں پر کسی دوسرے خدا کو سجدہ کرتے ہیں۔ کس خدا کو ہم وہاں پر جا کر سجدہ کرتے ہیں؟ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ تو کسی دوسرے خدا کو سجدہ نہیں کرنا، کیونکہ میں تیرا خدائے غیور ہوں، اس لیے تو کسی دوسرے خدا کو سجدہ نہیں کرنا۔ ہم مریم بات میں اپنے اس واحد خدا کو سجدہ کرتے ہیں، اپنے خدا باپ کو سجدہ کرتے ہیں، یسوع مسیح کی عبادت کرتے ہیں، اور زیارت کے لیے ہم مقدسہ ماں مریم کی تعظیم کرتے ہیں۔ ہم مقدسہ مریم کی عبادت نہیں کرتے۔ اور یہ اگر کوئی ایسے سوچتا ہے یا سمجھتا ہے یا کوئی اس طرح سے تعلیم دیتا ہے یا کوئی اس طرح سے اسے انڈرسٹینڈ کرتا ہے، اسے چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ ہم اگر عبادت کرتے ہیں تو ہم خدا کی عبادت کرتے ہیں، خدا کے بیٹے کی پاک تثلیث کی عبادت کرتے ہیں، اور ہم مقدسہ ماں مریم کی تعظیم کرتے ہیں۔
اس لیے ان باتوں کو مکس کر کے ان سادہ لوگوں میں تعلیم دینا، ان کے ذہنوں کو خراب کرنا، یہ بہت بڑی غلطی ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ ہم غلط تعلیم پھیلاتے ہیں، کہ ہم یہ کہیں کہ ہم کسی دوسرے خدا کو وہاں پر مانتے ہیں۔ ہرگز نہیں، ہم ایک ہی خدا، اسی خدا کو وہاں پر اسی کی عبادت کرتے ہیں جس خدا کو ہم اپنے گھروں میں، اپنے گرجا گھروں میں جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، وہاں پر بھی ہم اسی خدا کی عبادت کرتے ہیں، اور وہاں پر ہم مقدسہ مریم کی تعظیم کرتے ہیں۔ اور تعظیم کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ خدا کی ماں ہے۔ تعظیم اس لیے کرتے ہیں۔ اور اس کا اسٹیچو کیا ہے؟ اس کا مجسمہ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ مجسمہ بنانا یہ ہم نے شروع نہیں کیا، یہ خدا کی طرف سے ہے، اور خدا نے اس مجسمے کے بنانے میں جو رہنمائی کی، کلام مقدس کی روشنی میں ہم دیکھیں گے اس ایک حوالے کو، کہ خدا نے مجسمے بنوائے لیکن غیروں کے نہیں، اپنوں کے اس نے مجسمے بنوائے، اور بنوا کر اس نے وہاں سے بات چیت کرنا شروع کی۔ میں اپنی بات کو ختم تاکہ کر سکوں، تو ہم جو بات خروج 20 باب کی شروع کی ہے اسے مکمل کرنا چاہتا ہوں، کہ خروج 20 باب کے اندر آخر میں یہ لکھا تھا کہ میں تمہاری تیسری اور چوتھی پشت تک تمہیں ان کی اولاد کو سزا دوں گا، لیکن آخری آیت میں لکھا تھا کہ جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں میں ان کی 1000 پشت تک انہیں برکت دوں گا۔ یہ کیتھولک ایمان کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے 2000 سال ایمان میں مکمل کر لیے ہیں۔ کیتھولک ایمان کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے پہلے 1000 سال کی بھی برکت پائی اور اب دوسرے 1000 سال کی بھی برکت پائی، جنہوں نے یہ جشن منائے، 1000 سالہ ایمانی جشن منائے، اور خداوند نے انہیں یہ برکت دی اور رحم کیا۔ اور یہ وہ کلیسیا ہے، یہ وہ کلام کے لوگ ہیں جنہوں نے 1000 سالوں کی برکت جو ہے وہ پائی ہے۔ اس لیے کلام مقدس کی روشنی میں چلنے والے یہ ایماندار ایمان کے 1000 سالہ برکت پانے والے لوگ ہیں، جس کا وعدہ خروج کی کتاب اس کے 20ویں باب کی 5ویں آیت میں کیا گیا کہ جو کہ مجھ سے محبت رکھتے ہیں میں انہیں 1000 پشت تک میں انہیں برکت دیتا ہوں اور ان پر رحم کرتا ہوں۔ اس کے آگے اگر ہم اور تھوڑا سا چلیں، تثنیہ شرح کی کتاب اس کے 6 باب کی 14ویں آیت اگر ہم دیکھیں تو ہمیں اور زیادہ واضح ہوتا جائے گا کہ ہم کلام مقدس کی روشنی میں ہم کس طرح سے معبودوں اور غیر معبودوں میں تمیز رکھتے ہیں۔ تثنیہ شرح کی کتاب اس کا 6 باب اور اس کی 14ویں آیت، کلام میں یوں لکھا ہے، تو دوسرے معبودوں کی یعنی ان قوموں کے معبودوں میں سے جو تیرے ارد گرد ہیں کسی کی پیروی نہ کر۔ میں ایک دفعہ پھر پڑھتا ہوں، تو دوسرے معبودوں کی یعنی ان قوموں کے معبودوں میں سے جو تیرے ارد گرد ہیں کسی کی پیروی نہ کر۔ اب میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں، اپنے ارد گرد دیکھیں، مسیحی قوم، مسیحی ایمانداروں، اپنے ارد گرد کی قوموں کو دیکھیں۔ آپ کے گرجا گھروں میں آپ کے ارد گرد کی قوموں کے معبود آپ کے گرجا گھروں میں ہیں؟ اگر ہے تو غیر معبود ہیں، اگر ہے تو وہ دوسرے معبود ہیں۔ اور تثنیہ شرح کی کتاب کے اندر یہ بات اور واضح ہو چکی ہے کہ ہمارے ارد گرد کی قوموں کے معبودوں کو تو ہم سجدہ نہیں کر رہے، ان کی تو ہم عبادت نہیں کر رہے، ہم اپنوں کی، اپنے مقدسین کی، ہم ان کی تعظیم کرتے ہیں، ان کی سفارش چاہتے ہیں، جو ارد گرد کے خدا اور ارد گرد کے معبود، ارد گرد کی قوموں کے معبود ہیں۔ اگر ہم نے جس دن ہم نے ان کی پرستش کرنی اور ان کے آگے جھکنا اور ان سے دعا کرنا اور ان کی عبادت کرنا شروع کر دی، اس وقت بت پرستی شروع ہوگی۔ اس وقت کہا جائے گا کہ یہ کلیسیا وہ کلیسیا بت پرست کلیسیا ہے، جبکہ ارد گرد کی قوموں کا کوئی معبود ہمارے درمیان نہیں ہے، تو پھر ہم کسی بھی صورت میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم بت پرست ہیں یا فلاں بت پرست ہے، فلاں کلیسیا بت پرست ہے،
جبکہ وہ اپنے خداوند پاک تثلیث کو اور پاک تثلیث کے ساتھ جڑے ہوئے اس رشتے کو جو مقدسہ مریم کا پاک تثلیث کے ساتھ جو جڑا ہوا رشتہ ہے اس کی تعظیم کرتے ہیں۔ مقدسہ مریم کا پاک تثلیث کے ساتھ جو جڑا ہوا رشتہ ہے وہ اس طرح سے ہے، وہ خدا باپ کی بیٹی ہے، وہ خدا بیٹے کی ماں ہے، اور وہ خدا روح القدس کی دلہن ہے جس کی ہم تعظیم کرتے ہیں اور زیارت کے لیے ہم مریم با جاتے ہیں۔ اگر ہم زبور کی کتاب اس کا 84 نمبر زبور اور اس کی 6 آیت پڑھیں تو زیارت کے متعلق کلام مقدس میں بہت خوبصورت الفاظ بیان کیے گئے ہیں، اور کہا گیا ہے مبارک ہے وہ آدمی جس کی قوت تجھ سے ہے، مبارک ہے وہ آدمی جس کی قوت تجھ سے ہے جب اس کے دل میں زیارت کا خیال ہے۔ وہ شخص مبارک ہے جب اس کے دل کے اندر زیارت کا خیال آتا ہے۔ کلام مقدس اس شخص کو مبارک کہتا ہے۔ خدا کا کلام جب اسے مبارک کہتا ہے تو میں اور آپ اسے جو نام مرضی دیں، لیکن خدا کا کلام اسے کیا نام دیتا ہے؟ زیارت کرنے والے کے دل کے اندر، جس کے دل کے اندر خیال ہے، سو خدا کا کلام اسے مبارک کا نام دیتا ہے۔ ہمارے پاکستانی کلچر کے اندر ہم اسے بت پرست کا نام دیتے ہیں۔ اندازہ کریں کہ ہم خدا کے کلام سے کتنا ہٹ کر بولتے ہیں، خدا کے کلام کے کتنا خلاف بات کرتے ہیں۔ کلام اسے مبارک کہتا ہے، میں اور آپ اسے کیا کہہ رہے ہیں؟ بت پرست کہہ رہے ہیں۔ میں اور آپ اسے بت پرست کہہ رہے ہیں، اور یہ خدا کا کلام زبور 84 اس کی 7ویں آیت پڑھ کے دیکھیں، وہ اسے مبارک کہہ رہا ہے۔ ہم کہاں خدا کے کلام پر چلنے والے لوگ ہیں؟ کہاں تک ہم خدا کے کلام کی منادی کرنے والے لوگ ہیں، اور کہاں ہم خدا کے کلام کے مطابق لوگوں کو تعلیم دے رہے ہیں؟ اس لیے ہمیں لازم ہے کہ ہم بت پرستی کے معنیوں کو جانیں۔ غلاطیوں کے نام خط مقدس پالوس کہتا ہے سب سے بڑی بت پرستی پتہ کیا ہے؟ پالوس رسول غلاطیوں کے نام خط میں کہتا ہے جھوٹ بولنا سب سے بڑی بت پرستی ہے۔ جھوٹ بولنا پالوس کہتا ہے سب سے بڑی بت پرستی ہے۔ جب جھوٹ بولتے ہی جائیں، اپنوں کو غیر بناتے جائیں اور اپنوں کے بارے میں جھوٹ بولتے جائیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پالوس رسول کے مطابق سب سے بڑے بت پرست وہ ہیں جو سب سے زیادہ جھوٹ بولتے ہیں، وہ سب سے زیادہ بت پرست ہیں۔ اور میں صرف آخری حوالہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور اس کے بعد ہم مریم بات کی تھوڑی سی بات کریں گے۔ خروج کی کتاب اس کا 25واں باب، اور اس 25ویں باب میں خدا خود کس طرح سے مجسموں کو بنانے اور ان میں سے بات کرنے کی بابت یہ کہتا ہے اور کیسے بنواتا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے بہت لازم ہے کہ خروج کی کتاب اس کے 20ویں باب کی بیس رکھیں۔ اسی بیس میں بات ہو رہی ہے، اور اس کی بیس پہ اس بیس کو سمجھیں گے پھر بات کی سمجھ آئے گی۔ خروج کی کتاب اس کا 25واں باب اور اس کی 17 آیت سے پڑھیں گے۔ اور تو خالص سونے کا ایک رحم گاہ بنا، جس کی لمبائی، رحم گاہ کا مطلب ہے صندوق شہادت، عہد کا صندوق۔ تو خالص سونے کا ایک رحم گاہ بنا جس کی لمبائی 2.5 ہاتھ اور چوڑائی 1.5 ہاتھ ہو، اور تو گڑے ہوئے سونے کے 2 کروبی رحم گاہ کے دونوں طرف بنا، ایک کروبی ایک طرف اور ایک کروبی دوسری طرف رحم گاہ کے بنا، اور دونوں سروں کے کروبیوں کو ایک ہی ٹکڑے سے بنا، اور دونوں کروبی اوپر کی طرف پر پھیلائے ہوئے ہوں کہ دونوں پروں سے رحم گاہ ڈھنپ جائے، اور دونوں آمنے سامنے ہو کر رحم گاہ کی طرف دیکھیں، اور وہ شہادت جو میں تجھے دوں گا صندوق میں رکھ، پس وہاں پر میں تجھ سے ملوں گا۔ اب میرے عزیزو ناظرین، اندازہ کریں کہ خدا نے اس رحم گاہ پر 2 کروبیوں کو بنانے کا حکم دیا۔ کروبی کا مطلب ہے فرشتے،
یعنی 2 فرشتوں کو بنانے کا حکم دیا ہے خدا نے، اور 2 کروبی 2 فرشتے جو بنائے ہیں ایک ہی سونے کے ٹکڑے سے بنانے کا حکم دیا ہے، اور ساتھ ساتھ خدا نے یہ ان کا طریقہ کار بتایا کہ وہ کس طرح سے ہوں۔ وہ رحم گاہ کے دونوں طرف ایک طرف ہو، اور ان کا سٹائل جو ہے وہ اس طرح سے ہو کہ وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھتے نظر آئیں، اور ان کے پر جو ہے وہ کھلے ہوں اور وہ رحم گاہ پر سایہ کریں، ڈپ جائے رحم گاہ جو ہے ان کے پروں کے نیچے آئے، ڈپ جائے اور رحم گاہ پہ وہ کھلے پروں کے ساتھ۔ اس طرح سے تو 2 فرشتوں کو یعنی 2 کروبیوں کو بنا۔ میں پھر واپس جاتا ہوں خروج کی کتاب اس کے 20ویں باب میں۔ اگر خدا نے آسمان کی چیزیں منع کی ہیں، اگر خدا نے زمین کی چیزیں منع کر دی ہیں، تو یہاں پر خدا آسمان کی مخلوق یعنی فرشتے کروبی کیوں بناتا ہے؟ کیوں بنائے خدا نے؟ کیوں حکم دیا کہ تو 2 کروبی بنا؟ جبکہ خدا نے اگر 4 آیت سے شروع کرتے ہیں تو پھر تو خدا نے یہاں پر خدا نے بھی غلط کیا ہے۔ اس لیے 4 آیت سے خروج 20 باب کو 4 آیت سے نہیں پڑھنا چاہیے، اسے 3 آیت سے یا پہلی آیت سے پڑھنا چاہیے، تاکہ بات کلیئر ہو کہ خدا نے جو معبود بنانا منع کیے وہ معبود کون سے تھے۔ وہ غیر معبود منع کیے ہیں، اپنے معبود منع نہیں کیے، آسمان کے معبود منع نہیں کیے۔ اس نے آسمان کی مخلوق یعنی فرشتوں کو بنانے کا حکم صادر کیا، طریقہ کار بتایا، ڈیزائن بتایا، اور کہا کہ رحم گاہ بھی بنا، اور رحم گاہ کے اوپر 2 فرشتے بھی بنا، اور ان کے پر بھی کھلے ہو، اور کیا کر، میں وہ لوہیں شہادت کی وہ لوہیں جو میں تجھے دوں گا اس رحم گاہ کے اندر رکھ۔ اور ساتھ ایک بہت بڑی بات کی، میں اس بات کو پھر پڑھتا ہوں اور اس پر غور کرنا۔ لکھا خداوند نے کہا پس وہاں پر میں تجھ سے ملوں گا۔ خدا کے ملنے کی جگہ خدا نے کہا پس میں وہاں پر تجھے ملوں گا، اور رحم گاہ کے اوپر سے کروبیوں کے درمیان سے۔ کہاں سے ملوں گا؟ خدا کے ملنے کی جگہ کون سی ہے؟ یعنی جنہیں یہ لوگ بت کہہ رہے ہیں، جنہیں یہ لوگ بت پرستی کہہ رہے ہیں، خدا کہتا ہے میں ان کے درمیان، کروبیوں کے درمیان سے تمہیں ملوں گا، اور کروبیوں کے درمیان سے، رحم گاہ کے درمیان سے میں تمہیں ملوں گا، کیونکہ پس وہاں پر میں تجھ سے ملوں گا، اور رحم گاہ کے اوپر سے کروبیوں کے درمیان سے جو صندوق شہادت کے اوپر ہوں گے، ان سب حکموں کی بابت جو بنی اسرائیل کے لیے ہوں گے میں تجھ سے بات چیت کروں گا۔ بنی اسرائیل کے لیے سب حکموں کی بابت جو بات بھی میں نے کرنی ہوگی، میں ان کے درمیان سے تمہارے ساتھ بات کروں گا۔ سو خدا نے آسمان اور زمین پر جو منع کیا ہے، بات واضح اور کلیئر ہے کہ خدا نے آسمان اور زمین پر جو چیز منع کی ہے وہ غیر معبود ہیں، وہ دوسرے معبود ہیں، وہ اجنبی ہیں۔ آسمان کی مخلوق اس نے خود بنائی، اس کا مطلب ہے کہ وہ منع نہیں ہے۔ اگر کوئی چیز منع ہے تو وہ صرف اور صرف غیر معبود منع ہے، اور غیر معبودوں کی بابت کہا گیا ہے کہ تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی چیز یعنی غیر معبودوں میں سے، غیر قوموں کے معبودوں میں سے، ارد گرد کی قوموں کے درمیان میں سے کوئی بھی چیز تو اپنے لیے نہیں بنانا، کیونکہ وہ غیر ہیں۔ اور غیروں کی بابت خداوند کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ وہ تمہیں انہیں سجدہ نہیں کرنا، ان کی عبادت نہیں کرنی، کیونکہ میں تمہارا خدا خدائے غیور ہوں۔ اب میرے عزیزو، ہم زیارت مقدسہ مریم بات کی طرف جاتے ہیں۔ زیارت مقدسہ مریم بات جانے والے تمام زائرین مبارک ہیں، کیونکہ خدا کا کلام انہیں مبارک کہتا ہے۔ یہ لوگ جو ادھر ادھر گھوم پھر رہے ہیں یہ انہیں بت پرست کہتے ہیں، لیکن خدا کا کلام انہیں مبارک کہتا ہے۔ 84 زبور اس کی 7ویں آیت انہیں مبارک کہتی ہے، اور ادھر ادھر کے لوگ جو ہیں وہ انہیں بت پرست کہتے ہیں۔ لہذا کلام مقدس کی روشنی میں کلام کے اندر بت کیا ہے،
معبود کون سے ہیں اور کن کو بنانا منع کیا گیا ہے، یہ اس پہ ہم نے آج بات کی ہے۔ اگر میں تھوڑا سا ٹچ لوں ہارون کا، جب موسیٰ گیا اور اس نے دیر کر دی، واپس نہ آیا، تو اسرائیل قوم نے کہا پتہ نہیں موسیٰ کہاں چلا گیا، ہم اس کے بارے میں کچھ جانتے نہیں ہیں، تو ہمارے لیے ایک معبود بنا جو ہمارے سامنے ہو۔ اور اس نے کیا کیا، ہارون نے ان سے کہا کہ تمہاری بیٹیوں کے پاس، تمہاری بیویوں کے پاس جو بالیاں اور جو سونا موجود ہے وہ لاؤ، اور وہ سب اپنے اپنے بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے سونا لائے، اور سونا لا کر ہارون کو دیا۔ اس نے انہیں ڈھالا اور ان کے لیے ایک بچڑا تیار کیا اور انہیں کہا دیکھو یہ تمہارا خدا ہے۔ کیا کہا؟ انہیں کہا دیکھو یہ تمہارا خدا ہے۔ مریم بات میں آج تک کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ دیکھو یہ تمہارا خدا ہے۔ ہم وہاں پر کہتے ہیں یہ خداوند یسوع مسیح کی ماں ہے، یہ کہا جاتا ہے، یہ کہا جاتا ہے یہ یسوع مسیح کی ماں ہے اور ہم سب کی ماں ہے، کیونکہ اس نے صلیب پر وہ اپنی ماں ہم سب کو دی، اور اس نے اپنے پیارے شاگرد سے کہا دیکھ آج کے بعد یہ تیری ماں ہے، اور ماں سے کہا آج کے بعد یہ تیرا بیٹا ہے۔ اس لیے مریم بات میں ہم ہارون کی طرح یہ نہیں کہتے، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ یسوع مسیح کی ماں ہے، ہم سب کی ماں ہے، اور ماں ہونے کے ناطے اس کے اندر جو احساسات ہیں اپنے بچوں کے لیے ہم اس کی بات کرتے ہیں۔ سو کہنے والے تو کہتے ہی ہیں، کہنے والوں کو کہنا چاہیے، کہنے والے جو بھی کہتے ہیں ہمیں سننا تو پڑتا ہے، سننا چاہیے بھی، لیکن میں کیتھولک ایمان کے لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اسی وقت اس کا جواب دیں، اسی وقت اپنی محبت کا اظہار کریں۔ اگر کوئی کسی کی ماں پہ دھبا لگائے تو اسے چپ رہنا چاہیے۔ اگر کوئی کسی کی ماں کے بارے میں کوئی غلط الفاظ استعمال کرے تو ہمیں چپ رہنا چاہیے۔ اگر عام زندگی کے اندر اگر کسی کی ماں کے بارے میں بھی کچھ کہا جائے ہم ایک دم ہیپر ہو جاتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں، کچھ کہنے سے باز نہیں آتے، لیکن ہم کیتھولک ایمان کے لوگ کیوں خاموش ہیں کہ ہمارے خداوند نجات دہندہ یسوع مسیح کی ماں کی بابت اگر کوئی لفظ کہا جاتا ہے تو ہم خاموش رہتے ہیں۔ ہمیں خاموش نہیں رہنا چاہیے، ہمیں کچھ نہ کچھ کہنا چاہیے، ہمیں کلام مقدس کی روشنی میں بیان دینا چاہیے، انہیں بٹھانا چاہیے، ان کے ساتھ بات کرنا چاہیے اور انہیں سمجھانا چاہیے کہ کلام مقدس میں کیا منع ہے اور کیا منع نہیں ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس سال کی زیارت اگر آپ کلام مقدس کی یہ سٹڈی کر لیں اور کلام مقدس کو سمجھ جائیں تو اس سال کی زیارت واقعی ہمارے لیے مبارک زیارت ہوگی، اور ہم مبارک بن کر جائیں گے، اور ہم کبھی بھی اپنے اندر شک و شبہات کے ساتھ نہیں جائیں گے جو شک و شبہات مختلف لوگوں نے ڈال دیا ہے۔ کیونکہ میں اس پہ ضرور بات کرنا چاہوں گا، ابھی میرے ذہن میں آئی، باغ عدن میں یہی کام ایک ہوا کہ ہوا کو ابلیس نے شک میں ڈال دیا، اور شک میں کیا ڈال دیا، اور کہا کہ خدا نے تمہیں اسی لیے اس خوبصورت پھل کو کھانے سے منع کر دیا ہے، اور کیا شک ڈال دیا کہ جس دن تم یہ پھل کھاؤ گے اس دن تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کے برابر ہو جاؤ گے۔ عورت نے سوچا یہ دیکھنے بھی اچھا اور خوشنما ہے اور کھانے میں لذیذ لگتا ہے، عقل حاصل کرنے میں بھی خوب معلوم ہوتا ہے۔ شک پڑ گیا۔ جب شک پڑ گیا، جب ابلیس نے شک ڈال دیا تو شک کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہیں باغ عدن سے باہر نکال دیا۔ آج بھی جتنے لوگ شک ڈال رہے ہیں، جتنے لوگ بھی ایمان کا شک ڈال رہے ہیں، جتنے لوگ اپنوں کو غیر بنانے کا شک ڈال رہے ہیں، ان سے بچیں، ان سے باز آئیں، ان سے دور رہیں، تاکہ آپ بھی باغ عدن سے باہر نہ چلے جائیں، شک میں نہ پڑ جائیں، کیونکہ جتنے لوگ اپنوں کو غیر بنا کر شک میں ہمیں ڈال رہے ہیں، لازم ہے اگر ہم شک میں رہیں گے تو باغ عدن سے باہر نکل جائیں گے۔ ضرور ہے کہ ہم اپنے شک کو دور کریں،
اگر کسی کے اندر شک پڑ چکا ہے، اگر کسی نے اپنے اندر شک کو پیدا کر لیا ہے، تو آج کی اس تلاوت کے ذریعے، آج کے اس کلام کے وسیلے اپنے شک کو نکالیں اور باغ عدن میں رہیں، کلیسیا کے اندر رہیں۔ یہ کلیسیا باغ عدن ہے، اور اس باغ عدن میں رہ کر خداوند کی حضوری میں رہیں، کیونکہ باغ عدن میں رہنا خداوند کو دیکھنا ہے، خداوند سے باتیں کرنا ہے، خداوند کے ساتھ رہنا ہے، اور باغ عدن سے باہر رہنا یہ ابلیس کا کام ہے۔ آئیں بچیں ایسے تمام لوگوں سے جو شک پیدا کر کے ہمیں باغ عدن سے نکال رہے ہیں۔ آئیں اس سال اپنی ماں کو سلام کریں، زیارت پہ جائیں، کیونکہ کلام آپ کو مبارک کہتا ہے، اور زیارت کریں، اور پورے ایمان کے ساتھ ہم مقدسہ مریم سے اپنی سفارشات مانگیں، اسے کہیں کہ اے مقدسہ مریم ہمارے واسطے دعا کر، کیونکہ وہ اس لائق ہے کہ وہ ہمارے واسطے دعا کر سکتی ہے۔ اس پہ بھی اعتراض ہوتا ہے کہ ہم کیوں مقدسہ مریم کو کہتے ہیں کہ وہ ہمارے واسطے دعا کریں؟ تو میرا بہت سمپل سا جواب ہے اس کے لیے، اگر ہم ایک گناہ گار سے گناہ گار شخص کو کہہ سکتے ہیں کہ تو ہمارے لیے دعا کر، تو پاک سے پاک ہستی کو کہنے میں کیا حرج ہے؟ پاک سے پاک ہستی کو کہنا کہ تو ہمارے لیے دعا کر کتنا فائدہ مند ہوگا۔ اس لیے مقدسہ مریم وہ پاک سے پاک ہستی ہے جسے آسمان یہ کہتا ہے تو پر فضل ہے، جو فضل سے معمور ہے اور جو فضل سے پر ہے، وہ پاک سے پاک ہستی ہے۔ ہم اس پر فضل کو کہتے ہیں تو ہمارے واسطے دعا کر۔ ہم عام لوگوں کو جو فضل جن کے قریب بھی نہیں گزرا، ہم انہیں کہتے ہیں تو میرے لیے دعا کرنا، لیکن جو پر فضل ہے کیتھولک ایمان کے لوگ اس سے کہتے ہیں کہ تو ہمارے واسطے دعا کر۔ خداوند اس سال کی زیارت کو پرفضل کی سفارشوں کے وسیلے اور زیادہ پرمانی بنائے، لوگوں کی عرضوں، منتوں، درخواستوں کو خداوند کے حضور پیش کریں، تاکہ لوگ اپنی تمام عرضیں، منتیں اور درخواستیں اپنی زندگی میں پائیں، اور خداوند کی شکر گزاری کرتے ہوئے زیارت کے دنوں میں بڑی وفاداری کے ساتھ زیارتی کاموں میں حصہ لیتے رہیں۔ خداوند آپ سب کو بہت برکت دے اور زیارت کرنے کا فضل عطا کرے، مسیح خداوند کے وسیلے سے، آمین۔